السلام علیکم. ہم نے سیکنڈ ایئر کے ماڈرن پروز سٹارٹ کیے ہیں اور پہلا ہے دا ڈائنگ سن یعنی کہ ٹوٹتا پھوٹتا سورج، جو کہ کس نے لکھا ہے؟ سر جیمس جین نے لکھا ہے. اور اس میں ہماری جو ارتھ ہے اس کی کریشن کے بارے میں ہے، پھر جو ہیومن لائف ہے یا جو لائف پہلے سٹارٹ ہوئی اس پلانٹ کے اوپر اس کے بارے میں ہے. اس کے علاوہ گلیکسی کے بارے میں ہے، کچھ بیلٹس کے بارے میں ذکر ہوگا، تو ان کو ہم ون بائی ون پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی سمری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم بک کے اندر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جو امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں، امپورٹنٹ تو پورا ہوتا ہے لیکن اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہم پڑھ لیں گے. تو جی یہ مضمون جو ہے یہ زمین کی تخلیق کے بارے میں ہے اور اس کے اوپر اوریجن آف لائف کیسے ہوا اس کے متعلق ہے. اور یہاں پہ بیسیکلی ایک مفروضہ ہے، ایک قیاس ہے، اور اس کی کوئی ٹھوس سائنسی حقیقت موجود نہیں ہے. لیکن سر جیمس جینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اس کے اندر جو ستارے ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، وہ لا تعداد ہیں، اور سارے جو ہیں اپنے اپنے مداروں میں اپنے اپنے آربٹس میں کیا کر رہے ہیں؟ گردش کر رہے ہیں. اور ان میں سے بعض ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری لاکھوں زمینیں، یعنی کہ ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. اور یہ ستارے کبھی بھی اپنے آربٹ سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اگر یہ اپنے مدار سے ہٹیں گے تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی. یعنی کہ ہر ستارہ جو ہے وہ اپنے آربٹ میں ہے اور وہ اپنے آربٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. مصنف کے مطابق یا آتھر کے اکارڈنگ اگر آج سے کروڑوں سال پہلے ایک حادثہ رونما ہوا تھا، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک ستارہ گردش کرتے ہوئے سورج کے قریب آ گیا، اور اس کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ سورج پر مادے کی ایک ناقابل تصور حد تک ایک لہر اٹھی اور وہ کافی بلند ہوئی. جو جو یہ ستارہ سورج کے قریب آتا گیا، مادے کی یہ لہر بڑی سے بڑی ہوتی گئی، فورس کی وجہ سے، پل کی جو فورس تھی اس کی وجہ سے، اور پھر یہ ستارہ سورج سے دور ہٹنے لگا. اس کی کشش سے، اس کی جو وہ اٹریکشن تھی اس سے مادے کی یہ جو لہر تھی یہ پہلے تو بہت بڑی ہوئی اور پھر یہ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گئی. اب یہ جو ٹکڑے ہیں سورج سے دور جا کر خلا میں جا گرے، مگر سورج کی کشش کے باعث اس کے زیادہ دور نہ جا سکے اور ایونچولی وہ سورج کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئے. ان ٹکڑوں کو سورج کے سیارے کہتے ہیں، اور ہماری زمین جو ہے وہ ان میں سے ایک ہے. اور شروع میں یہ سیارے جو ہیں بہت گرم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلا میں موجود انتہائی سردی کی وجہ سے یہ اپنی حرارت جو ہے وہ کھوتے گئے، ان میں جو حرارت ہے وہ کم ہوتی گئی اور یہ ٹھنڈے پڑ گئے. اور اب یہ سیارے جو ہیں اپنی ساری حرارت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ سورج سے حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ ایک مفروضہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک مفروضہ بنایا گیا ہے. اور بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا مصنف کے پاس بھی جواب نہیں ہے. مثلاً اگر سورج کا مادہ نئے ستارے کی کشش سے ٹوٹ کر الگ ہو کر وہ ٹکڑے خلا میں گرنے کی بجائے اس ستارے کی کشش کے سبب اس کا حصہ کیوں نہ بنے؟ کیا اس ستارے کی کشش سورج کے مادے کو توڑنے تک محدود تھی؟ سورج سے مادے کو الگ کرنا تو زیادہ مشکل تھا بنسبت اس کے کہ وہ ستارہ ان ٹکڑوں کو اپنی گود میں پناہ دے دیتا. مزید یہ کہ مصنف کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ زمین پر زندگی کیوں کر وجود میں آئی. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ایک مائکرو آرگنزم سے ہوئی جس کو یہ یونی سیلولر کہتا ہے، اور جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بڑا چینج کیا، اور اس کی موجودہ شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے. مصنف کے مطابق زمین اور زندگی کی تخلیق محض ایک حادثہ تھی، اور اس کا یہ خیال زمین اور زندگی دونوں کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، مگر اس کے اس مفروضے کی کوئی بیسیکلی اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہاں پہ بک میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ پیراگرافس ہیں یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ the stars themselves are far too hot for this. We may think of them as a collection of fires scattered through space, providing warmth in surrounding where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. There is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. In the immense stretches of space
beyond the Milky Way, it is colder still. Away from the fire, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost, or close up to them there is temperature of thousands of degree at which all solids melts and all liquid boil. तो वो ये कहता है कि जितना गैलेक्सी में आप जाते जाते हो वहाँ पे ये क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और खुद सितारे जो हैं वो इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी वहाँ मौजूद खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, और हम इन्हें हला में बिखरे हुए आग के गोलों से ताबीर कर सकते हैं। ये गर्दो-नवाह में हरारत मुहैया करते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा हरारत से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है। यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर उसको नुक्ताए इंजमाद से तकरीबन कितना होता है, 484 दर्जे नीचे है, और कहकशां से दूर जो हला है उसकी जो अजीम वसतें हैं उनमें इससे भी ज़्यादा सर्द होता है। और इन आग के गोलों यानी कि सितारों का ज़िक्र है से दूर अगर जाएं नुक्ताए इंजमाद से सैकड़ों दर्जे नीचे नाकाबिले हद तक जो है वो सर्दी होती है, और इन सितारों के करीब दर्जा हरारत हज़ारों दर्जे का होता है, जिस पर ठोस मादे पिघल जाते हैं और तमाम सियारे वो क्या बन जाते हैं, सियाल मादा बन जाते हैं, और वहाँ पे सियाल मादा उबलने लगता है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे गैलेक्सी में वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आ जाएगा, बल्कि उससे भी नीचे एब्सोल्यूट ज़ीरो की यहाँ पे बात हुई है। और जैसे जैसे आप इनके करीब आओगे तो आपको पता चलेगा कि चूँकि ये आग के गोले हैं और यहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ पे ठोस जो है वो पिघल कर मादा बन जाएगा। और लास्ट पैराग्राफ है कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट। लाइफ की एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, जो तंग पट्टी है जो कि सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स किसको कह रहे हैं, सितारों को कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द जो नैरो बेल्ट है लाइफ सिर्फ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो कि सर्टन टेम्परेचर के ऊपर है, सर्टन डिस्टेंस के ऊपर है, जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा हॉट है। और इन बेल्ट से अगर आउटसाइड बात की जाए तो लाइफ क्या है वो फ्रोज़न हो जाएगी, अगर इनसाइड बात की जाए तो लाइफ क्या वहाँ पे हो जाती है, बर्न हो जाएगी। तो ये एक रफ सी कैलकुलेशन है कि कैसे एग्जिस्टेंस हुई लाइफ की, कैसे अर्थ वजूद में आई। तो बेसिकली ये एक मफरूज़ा है, और यही कुछ इसके अंदर है लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में, और ज़मीन की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ मफरूज़े हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोज़, मॉडर्न प्रोज़, द डाइंग सन, टूटता बिखरता या टूटा फूटा सूरज, बाय जेम्स जीन।